السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، اہل توحید جتنے بھی چلے گئے ہیں، ان کے لیے مسجد کے اندر نماز کے بعد بندہ اجتماعی دعا تو نہیں کرنی، نماز کے بعد بندہ جب اپنے لیے اللہ سے کوئی دعا کرے اس وقت کر لے۔ تہجد کے وقت جب بندہ اٹھے، اگر اللہ توفیق دے تو اس وقت بندہ اللہ سے دعائیں کرے تو اپنے لیے بھی کرے اور ان کے لیے بھی کر لے۔ اور اسی طرح جب بھی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین سے، جب بھی بندہ دعا کر رہا ہے تو جہاں اپنے لیے دعا کر رہا ہے اپنے فوش شدگان کے لیے بھی دعا کرنا ثابت اور جائز ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جی سورہ حشر میں دیکھ لیں۔ پھر قبرستان میں جا کر بھی دعا کرنا جائز ہے، مسجد میں دعا کر سکتے ہیں، گھر میں بھی اگر آپ رات کو قیام کر رہے ہیں، تہجد کی نماز جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس وقت بھی اپنی دعا کے اندر ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کوئی ضروری کہ قبرستان جائیں گے تو پھر ہی ان کے لیے دعا ہوگی، جی قبرستان کے علاوہ بھی جہاں بندہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے وہاں ان کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قبرستان ضرور جائیں۔ ہاں، قبرستانوں کی زیارت سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، پھر جو زیارت کا حکم دیا تھا اصل اس کا سبب وہ حدیث کے اندر ہی ہے نا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لہذا اب تم زیارت کر لیا کرو۔ اور زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب بندہ اپنے عزیز و اقارب کی قبر پہ جائے گا وہاں ان کے لیے دعا کرے گا، تو جب دعا ان کی مغفرت کی، بخشش کی اور ان کے قبر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی اور دیگر ان کے لیے جو اگلی منزلوں کی آسانی کی دعائیں ان کے لیے کرے گا فوش شدگان کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ان کے لیے دعا ہوگی اور اس کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ جس طرح ہمارے یہ عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بزرگ بھائی بہنیں یہ ہمیں چھوڑ کے تو یہاں آ چکے ہیں، تو ہم بھی ان قریب ان کے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا بھی تو بتائی ہے نا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قبرستان جاؤں تو میں کیا کہوں، تو فرمایا تھا نا اللہم، پھر فرمایا تھا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ، یا اس کے علاوہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے مسلم شریف وغیرہ کے اندر۔ تو یہ ہے، تو اس لیے وہاں جا کے بھی کی جا سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، جی مسجد کے اندر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی قاری صاحب، کیا میں اپنی امی کے لیے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ان کی وفات ہو گئی ہے اور شعبان کے کتنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ دلیل کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ کے ذمے نظر کے روزے تھے کہ انہوں نے نظر مانی تھی تو فوت ہو گئی ہیں، تو ان کی طرف سے وہ روزے آپ رکھیں جی، ایک بات۔ دوسری، شعبان کے مہینے میں جو ہے اگر آپ پورا سال یعنی رمضان کے بعد سے لے کے اب تک روٹین وائز اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں جس طرح ہوتا ہے جمعرات سوموار کا، تو یہ آپ شعبان کے مہینے میں بھی رمضان سے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر سوموار جمعرات کو روزہ رکھ سکتے ہیں جی، ایک۔ دوسرا، شعبان کے مہینے میں جو ہے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ایام بیض، یہ جس طرح باقی مہینوں کے اندر جو لوگ رکھتے ہیں ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، تو اس مہینے میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کو خاص کر کے شبرات کا روزہ جس طرح لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، جی شبرات کا روزہ رکھنا ہے جی، کہ رات کو نماز پڑھی اور صبح روزہ رکھا، یہ خاص رات کی عبادت اور صبح کا روزہ، اس کی دلیل دنیا کے اندر نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے جی اس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔